السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آج جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے معراج کے تحفے اور ان کی وضاحت. یہ باتیں تو ہمیں بہت مشہور ہیں کہ رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، مشہور و معروف ہے، لیکن اس کا کسی بھی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے ہی نہیں. تاریخوں میں بھی اختلاف ہے کہ 27 ہے، 28 ہے، 29 ہے، 25 ہے. کوئی بھی اس کا یعنی کہ صحیح سند کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی کو پتہ ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے کہ کسی کو بھی اس کے متعلق، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے جو گزر چکا ہے، جو ہونے والا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، یہ کب موقع پیش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہے، کوئی بھی ابھی تک اس کو جان نہیں سکتا. لیکن جو دوسری بات جو ہے، جو برحق ہے اور ہمارا ایمان اس پر ہے، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، اس کا ثبوت ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے. اب جس کا ثبوت ہمیں صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہو، اس پر عمل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. جو فرض یعنی کہ جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم قرآن و حدیث کو مانیں گے نہیں تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ تو اس کا ثبوت ایک میں نے آپ کے سامنے جو پیش کیا، آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1، جس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور بعض لوگ یہاں پہ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خواب میں معراج کروائی گئی. اگر خواب میں معراج کروائی جائے تو اس کے لیے عبدہ استعمال نہیں ہوتا. عبد کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بندہ ہوتا ہے، جس میں روح موجود ہو. اور اب تیسری بات جو ہے کہ یہ بھی برحق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے. پہلا تحفہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ. دوسرا تحفہ یہ میں 3 بتا دیتا ہوں، اس کی وضاحت جو ہے وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بتاؤں گا. دوسرا تحفہ سورۃ بقرہ جو قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، اس کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کے آخر تک، جو میں نے نماز میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی رکعت میں تلاوت کی ہے. اور تیسرا تحفہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے کہ میری امت میں سے کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. یہ 3 تحفے جو ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور اس کی جس طرح میں نے کہا کہ ایک ثبوت ہے وہ قرآن مجید سے میں نے آپ کو دیا، اور دوسرا ثبوت جو ہے وہ مسلم کی حدیث نمبر 431 میں۔ یہ تینوں جو تحفے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، ان کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔ اب پہلا جو تحفہ دیا گیا نماز کا، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ بڑی پڑی ہیں نماز کے متعلق۔ نماز ادا کرو، قرآن مجید میں کئی مقامات پر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، لیکن ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ ہم نے یہ اپنا معمول بنایا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آئے گا تو ہم نے کنڈوں کا رسم کرنی ہے، ہم نے رات کو نوافل ادا کرنے ہیں، معراج کے دن ہم نے پٹاخے پھوڑنے ہیں۔ اب یہ پٹاخے پھوڑنا یہ مسلمانوں کا رواج ہے، یہ تو ہندوؤں کا رواج ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد کتنی دیر زندگی گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ آپ نے اس دن کسی بھی قسم کا جشن منایا ہو یا ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہو۔ ہم تو اس طرح کی عبادت کرتے ہیں کہ معراج کا وقت آ رہا ہے، رات کو ساری رات نوافل پڑھتے رہنا ہے اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھنی۔ اس طرح کی عبادت نہیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ تو خاص رجب کے مہینے میں روزے رکھنا کثرت سے کہ اس مہینے میں معراج کروائے گی، یہ بھی کسی حدیث میں نہیں۔ تو اسی لیے بہترین عمل وہ ہے جو ایسا ہو جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب جس طرح میں نے نماز کے متعلق کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے مقامات پہ یہ فرمایا کہ اب معراج کس لیے کروائے گی؟ تحفے دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی تحفے دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ آپ کو اپنے پاس بلایا ان تحفوں کو دینے کے لیے۔ تو ہمیں اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ کتنے ہی امپورٹنٹ اور کتنے ہی عمل کرنے والے تحفے ہو سکتے ہیں۔ تو نماز کے متعلق اتنا اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ تو جس موقع کے لیے یا جس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کم از کم اس پر تو عمل کیا جائے۔ کس لیے بلایا؟ نماز، تو نماز پڑھو۔ 5 وقت کی نماز دی گئی ہے، کس لیے دی گئی؟ نماز پڑھنے کے لیے دی گئی۔ دوسرا جو تحفہ دیا گیا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اب اس کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4008 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، جو شخص رات کو سوتے وقت ان دونوں آیات کو پڑھ لے، اس کے لیے یہ دونوں آیات کافی ہیں ساری رات کے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ یاد نہیں کرواتے۔ کیوں نہیں یاد کرواتے؟ اس طرح تو اگلے دن بورڈ کا امتحان ہو، اسکول میں کسی بھی قسم کی اسائنمنٹ ہو، تو ہم اپنے بچوں کو ساری رات جگا کر رکھتے ہیں کہ صبح آپ کا پیپر ہے، آپ نے اچھے طریقے سے پیپر دینا، جا کے اس کو رٹ لو۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے پیپر دینا ہے کہ اس کی تیاری ہم نے کر لی، اس کی تیاری ہم نے نہیں کی۔ بچوں کو ہم اسکول کے لیے فوراً اٹھا دیتے ہیں کہ اگر اسکول بچہ ٹائم سے نہیں پہنچے گا تو ہماری بھی ریپوٹیشن میں فرق آئے گا، بچے کا بھی انعام جو ہے وہ گڈ ویل میں سے یا گڈ بک میں سے ہٹایا جائے گا۔ تو اس طرح نہیں ہم ہونے دیں گے، بچوں کو پہلے نمبر پہ بھیجنا ہے تاکہ جب اینول ایگزیمیشن آئے تو پھر بچے ان کو پرائز دیا جائے ساروں کے سامنے۔ لیکن ہم اس کا خیال کیوں نہیں کرتے کہ جب صبح فجر کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو باقاعدگی سے اٹھا کر مسجد میں بھی لے کے آیا جائے۔ مزہ تو پھر تب ہے نا کہ جس طرح ہم سکول کے لیے بچوں کو اٹھاتے ہیں باقاعدگی سے، اسی طرح نمازوں کے لیے بھی بچوں کو اٹھایا جائے کہ بچوں اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا، بس کر دو، کھیل کود بعد میں کر لینا، پہلے نماز پڑھو۔ اس کا بھی سوال ہم سے کیا جائے گا۔ بچہ چھوٹا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی اس کی عمر کون سی ہے نماز پڑھنے کی، جب بڑا ہوگا بالغ ہو جائے گا تو خود ہی نماز پڑھنے لگ جائے، پھر نہیں وہ نماز پڑھ جائے۔
حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے ترغیب دینا شروع کر دو. جب وہ 10 سال کا ہو جائے، ایک حدیث میں 10 کا آتا ہے، ایک حدیث میں 12 کا آتا ہے، تو اس کو مانو، یعنی کہ اس پر ہاتھ اٹھاؤ، نماز پڑھنے کے لیے اس کو ساتھ لے کر جاؤ. لیکن ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، چھوٹا بچہ ہے، ابھی کون سی عمر ہے اس کی، ابھی تو اس نے بہت لمبی زندگی جینی ہے، جب تھوڑا بڑا آ جائے گا، جوانی کو پہنچ جائے گا، پھر جا کے عبادت والی زندگی کا کوئی پتہ نہیں. بچہ چھوٹا ہے کیونکہ جوان ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑھاپے تک زندہ رہوں گا، کوئی پتہ نہیں کل وقت آ جائے. تو اسی لیے اپنی ہر نماز کو آخری نماز اور اپنی ہر نیند کو آخری نیند سمجھ. اور جو تیسری چیز جو تحفے میں دی گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یشرک، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا میں اس کے گناہ بخش دوں گا اگر میں چاہوں. لیکن جس نے شریک ٹھہرا دیا وہ کھلی گمراہی میں ہے، پھر وہ نہیں بچے گا. تو ہم اس طرح ہی کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ تو شرک ہر مسلمان کر رہا ہے، معذرت کے ساتھ، شرک فی المحبت، محبت میں شرک. اب وہ محبت وطن کی بھی ہو سکتی ہے. وطن سے مراد کہ جب قومی ترانہ لگتا ہے تو ہم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو کسی حدیث میں یا کسی نے نہیں کہا. ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم وطن کی نماز پڑھ رہے ہیں. قومی ترانہ لگے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون سے قرآن مجید کی کوئی آیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے؟ صرف وطن کے لیے، ہاں حب وطن دل میں ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے لیے کھڑے ہونا باقاعدہ، وہ بھی ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے، یہ طریقہ کار درست نہیں. کھڑے ہونا، ہاتھ باندھنا، سر جھکانا صرف اور صرف کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے. اس کے بعد اپنے وطن کے جھنڈے کو باقاعدہ کھڑے ہو کر سلامی دینا، وہ بھی جھک کے، یہ بھی شرک ہے. تو ان تمام معاملات سے جب مجھے اس کے متعلق پتہ چلا کہ اس طرح کے اعمال کرنا، کیونکہ بچپن میں ہم بھی اسکول پڑھا کرتے تھے، وہاں پہ بھی اس طرح لائنیں لگا کے باقاعدہ قومی ترانہ بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، کھڑا کر کے، عزت سے سر جھکا کے. لیکن جب مجھے اس کے متعلق پتہ چلا کہ یہ اس طرح کرنا شرک ہے، گناہ ہے، تب سے کہیں بھی لگ جائے میں نہیں کھڑے ہوتا. کیوں کھڑا ہونا؟ کھڑا ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے. تو 3 تحفے اور جو شرک فی المحبت، دوسرا اس کا جو حصہ آتا ہے وہ جو ہم آج کل ہماری نیو جنریشن کر رہی ہے، ایک تو غلط کام، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا، اور اس کے بعد دوسرا جو ان کے لیے عاشقی مشوقی والے شعر و شاعری، اور ایسے اپنے محبوب کو بڑھاوا دیتے ہیں، نعوذ باللہ خدا تک پہنچا دیتے ہیں. یہ شرک ہے. بے شک شادی بھی ہو جائے، بیوی بھی بن جائے، لیکن اس کی محبت کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسے الفاظ اس کے لیے استعمال نہ کرو جو کہ نعوذ باللہ خدائی بیان کرتے ہیں. شعر و شاعری کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود عمل نہیں کیا. شعر و شاعری کر سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اسلام کے متعلق، جہاد کے متعلق. اس طرح کی شعر و شاعری کرے تو کر سکتے ہیں. یہ 3 تحفے جو آپ کے سامنے جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں، کہ پہلا نماز کا تحفہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، تیسرا شرک سے بچنا.
تو اگر 3 تحفوں پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی ٹھیک ہے. اگر ان تینوں تحفوں پر ہم عمل نہیں کرتے یا تھوڑا بہت بھی اس میں ہم فرق ڈالتے ہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جی جان لگا کے مانتا، وہ مسلمان ہے. وہ کسی نے کہا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی کم مانتا ہے، زیادہ اپنی منواتا کہ چلو ایسے کر لیں، اس طرح ہو جائے تو ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے تو ہو جائے گا. جس طرح ہمارے کئی نمازی معذرت کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں یہ عمل کر لیں یہ نہ کریں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی. جب ہم ایک عمل کر کے نماز کا دوسرا عمل چھوڑے ہیں تو نماز کس طرح ہو سکتی ہے؟ یا کوئی نیکی کا کام ہے، وہ کہتا ہے اگر ہم اس طریقے سے کر لیں تو اس طریقے سے نہ کریں تو اس طرح بھی ہو جائے گا. اسلام جو ہے یا دین جو ہے یہ ہماری عقل کے مطابق نہیں چلتا کہ ہمارا اپنا دل چاہے جس طرح اس کو چلا لی. اسلام ہمیں چلاتا ہے، ہم اسلام کو نہیں چلا سکتے. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اور صرف اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. اگر ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو جتنا مرضی کوشش کرتے رہیں، جتنا مرضی پیسے ہو، جتنا مرضی دولت مند ہو انسان، جتنا مرضی نام والا ہو، جتنا مرضی عزت وقار والا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ دنیا میں بھی اسی طرح اور آخرت میں تو پھر اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے ہی. اور جو آخری چیز یہ کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جو اکثر بہت سی ایسی چیزیں ہیں، میں نے کل کے درس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو بدعت ہوتی ہے یہ اکثر بہت ہی خوبصورت ہمیں نظر آتی ہے کہ کوئی عمل کر رہا ہے لیکن وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں وہ بہت اچھا یار عمل تو ٹھیک ہے کر لو، کرنے میں کیا برائی ہے. ایسا نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں ہے یا قرآن مجید ہمیں اس کا بات کا حکم ہی نہیں دے رہا، وہ کرنا ہمارے لیے کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک سمجھ لے کہ بدعت کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ ہمیں دکھائی ہی اس طرح دیتا ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اگر کر لیں تو ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی. کیوں آپ اکثر بلکہ ہر جمعے میں یہ الفاظ سنتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. کہ جو شر والے کام ہیں وہ سب کے سب بدعت ہیں، اور بدعت کس طرف لے کے جاتی ہے؟ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور گمراہ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اسی لیے ہر قسم کے بدعات سے، ہر قسم کی اس طرح کے فضول رسومات سے جو نہ کو ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور نہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، تو بہتر یہ ہے کہ عمل وہی بہتر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اکثر جو زیادہ تر ہمیں سوشل میڈیا سے پوسٹ وغیرہ یا ویڈیوز وغیرہ اس طرح کی ملتی ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو برائے مہربانی اپنے یہ فرض بنا لے اپنے لیے کہ جب تک اس کی تحقیق نہ کی جائے اس کو آگے لوگوں تک نہ پہنچایا جائے. کیونکہ آپ ایک چیز ثواب سمجھ کے لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ساری زندگی بھر کے لیے وہ گناہ کا سبب بنتا رہے گا. تو جتنے لوگ اس کو سنیں گے، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، اس میں آپ کو بھی گناہ ہوتا رہے گا اور جو شخص عمل کر رہا ہے اس کو بھی گناہ ہوتا رہے گا. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو کوئی اس طرح کی تصویر، اس طرح کی کوئی ویڈیو جس کا کوئی حوالہ نہ ہو، اگر اس کا حوالہ ہو اس کے بارے میں بھی تحقیق کریں. تحقیق کس سے کرنی ہے؟ دنیا بڑی ہے، معلم کہہ رہا ہوں علماء اتنے ہیں، تو جس سے بھی آپ دل چاہے پوچھ لیں. بلکہ اب تو انسان خود بھی اتنے سمجھ لے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے یا اتنے ایپس موجود ہیں، کسی بھی قسم کی ایپ یا گوگل میں آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، گوگل بھی ہر چیز اب ہمارے سامنے نکال دیتا ہے. تو
तो उसमें आप सर्च करके देख लें, जो आपको ठीक लगती है या जो आपको सही लगती है वही सिर्फ़ और सिर्फ आगे शेयर करें अपनी मर्ज़ी से, या सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर किसी सहाबी का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अल्लाह ताला का नाम देकर उसको आगे शेयर ना करें। इससे खुद भी बचें, अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, सबको बचा के रखें। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है अल्लाह ताला हमें जो सुनाए इस पर अमल करने की और इसी के मुताबिक अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कई बीमारों ने दुआओं के लिए कहा। अभी कल मेरे छोटे नानाबू यानी कि मेरे नानाबू के भाई, उनका फ़ोन आया था, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उनके लिए दुआ कर अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको, जहाँ पे भी हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या शाफ़िअल इमराद इश्फ़ि मरज़ना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु लना सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शिअता सहला। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।